ڈیرہ بگٹی بلوچستان کا وہ واحد ضلع ہے جس میں 2 ڈگری کالج، 36 ہائی اسکول اور 40 مڈل اسکول ہیں، اور اس کے علاوہ 321 پرائمری اسکول اور 2100 فیکلٹی ممبر ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جن کی وابستگی ہے، اور ان کے علاوہ 700 ایسے ملازمین ہیں جن کا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی بھی وابستگی ہے۔ اگر ہم دیکھیں ڈیرہ بگٹی میں تو صرف 18 ایسے جو ہے ٹوٹل اسکول اور مڈل اسکول فنکشنل ہیں، اور اس کے علاوہ ڈگری کالج کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ صرف 4 فیکلٹی ممبر ہیں جن میں 2 اردو کے پروفیسر ہیں، اور وہاں پہ پڑھنے والے طلباء کی تعداد صرف 14 ہیں جن میں سے 7 ریگولر کلاسز لیتے ہیں، اور ڈگری کالج صرف اور صرف بورڈ کے پیپروں کے دن وہاں کھلتا ہے، اور بورڈ کے پیپروں کے علاوہ صرف ڈاکومنٹیشن کے لیے اور پروفیسر حضرات کے اٹینڈنس کے علاوہ وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر ڈیرہ بگٹی کی طرف ہم دیکھیں تو وہاں پہ 18 ٹوٹل جو مڈل اور پرائمری اسکول ہے وہ فنکشنل ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے بند ہیں، اور ان مڈل اور پرائمری اسکول کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ نہ مکمل طور پہ بلڈنگ ہے، نہ پانی کا کوئی نظام ہے، نہ وہاں گیس کا کوئی نظام ہے، حتیٰ کہ ڈیرہ بگٹی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ گیس دینے والا ضلع ہے، لیکن اس کے باوجود ڈیرہ بگٹی کی کسی بھی گورنمنٹ کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور خصوصی طور پہ کوئی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کوئی وہاں پہ گیس موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نا ویکینسی بھی کافی خالی ہیں جو جن کی بھرتیاں ہونی ہیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تعلق ضلع ڈیرہ بگٹی سے، انہوں نے جب حلف اٹھایا تو اس کے ساتھ ہی بلوچستان میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں جہاں پہ بھی ویکینسی خالی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تو وہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جن کا کام یہ تھا کہ وہ رپورٹ بنائیں اور رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کریں کہ کن کن اضلاع میں کتنی زیادہ ویکینسی خالی ہیں، ان کو ٹمپریری طور پہ کنٹریکٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا تاکہ ایجوکیشن کا نظام درست ہو سکے۔ تو اسی طریقے سے ڈیرہ بگٹی میں بھی یہ بات پہنچی ہے، جو ڈیرہ بگٹی کا رپورٹ وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ 300 سے زائد جو ہے نا ویکینسیز خالی ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ نے ایک اور کام کیا، وزیر اعلیٰ نے یہ کیا کہ جو جس تحصیل سے وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے وہاں کے لوگوں کو جو ہے نا مختلف جگہوں پہ جن کی پوسٹنگ کرا کے وہاں زیادہ ویکینسیز خالی کرا دیے گئے۔ اب وہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 148 ویکینسیز خالی کرائے جا چکے ہیں جن میں وہاں کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا، اور باقی ضلع بھر کے جو باقی تحصیلیں ہیں وہ نوجوان جو ہے نا اس ناانصافی کا شکار بن جائیں گے اور وہ نوجوان بے روزگار رہ جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے آج مجھے ایک نوجوان نے اپروچ کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ پہلے بھی ایس بی کے ٹیسٹ کے ذریعے ہم نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ ہمیں کوئی جاب ملے، لیکن وہ جاب نہیں مل سکا۔ اب کنٹریکٹ کی بنیاد پہ جاب اگر ہمارے اپنے تحصیل میں آ چکے ہیں تو ان کا بھی اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ اپنے جو ہے نا اپنے کیا کہتے ہیں انڈر کمانڈ رکھتے ہوئے لوگوں کو خود ہی جو ہے نا پوسٹنگ کروا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھجوا رہا ہے تاکہ وہاں ویکینسی خالی ہوں اور اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھرتی کر سکے۔ تو یہ ایک طرح سے کھلم کھلا ناانصافی ہے وہاں کے پڑھے لکھے یوتھ کے ساتھ جو بعد میں بے روزگار بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو باقی تعلیمی فقدان ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور جو ایس پی کی ٹیسٹ کے جو رزلٹ آئے تھے اس میں بھی دھاندلی کا الزام اب تک لگ چکے ہیں، اور وہاں پہ کافی سارے لوگوں کے جو ہے نا دن کی روشنی میں ان سے پیسے لیے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے نا اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کا ٹرانسفر ہوا ہے، وہ ایک ایس ایس ٹی ٹیچر ہے 16 گریڈ کے جن کو ڈیرہ بگٹی کا ایجوکیشن افسر بنا دیا گیا ہے۔ یہ آپ دلچسپی کا معیار دیکھیں کہ جو پورے پروونس کو اندر ایک جو ہے تعلیمی انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی جانب دیکھیں تو وہاں پہ ایک ایس ایس ٹی ٹیچر کو ایجوکیشن افسر پہ کے جو ہے نا سیٹ پہ وہاں پہ برجمان کر دیا گیا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ہمارے سامنے آیا کہ وہاں ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی میں ایک ڈی وی ایم ڈاکٹر کو بلوچستان ایجوکیشن انڈونمنٹ فنڈ میں جو ہے نا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ڈی وی ایم ڈاکٹر جن کا کام ہے مال مویشیوں کا علاج کرنا، وہ اگر ہمارے ایجوکیشن کی پالیسیز بنانے میں اور وہاں جہاں اسکالرشپ ملتے ہیں بچوں کو، غریب غربا کو، مستحق لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ وہاں پہ اگر ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کا ایک نظام ہوگا، اور اس میں کس حد تک جو ہے نا نوجوانوں کو اسکالرشپس ملیں گے اور کس حد تک جو ہے نا بلوچستان کے ایجوکیشن میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی ہمارے سامنے مثال ہے پڑا کہ بلوچستان کے 11 جو ہے نا یونیورسٹیز کی فیکلٹی ممبر کو اب تک بھی تنخواہیں نہ مل سکی۔ پچھلے 8 ماہ سے وہ روڈوں پہ سڑکوں میں بیٹھے ہیں، اور ابھی جو حالیہ ٹیچر ڈے گزرا ہے اس میں بھی وہ پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جو ہے نا اپنے تنخواہوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے نا یہ سارے